ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ کورنگی ٹاؤن کونسل کے 14ویں کونسل اجلاس کا انعقاد ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ کی قیادت میں منعقد ہوا، جس میں ٹاؤن کی مجموعی ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور انتظامی امور سے متعلق متعدد اہم قراردادوں اور ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی زیر صدارت کورنگی ٹاؤن کونسل کا 14ویں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ٹاؤن کی مجموعی ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور انتظامی امور سے متعلق متعدد اہم قراردادوں اور ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ٹاؤن وائس چیئرمین زرین اوان، اراکین ٹاؤن کونسل، مختلف یونین کونسلوں کے چیئرمین، اپوزیشن لیڈر محمد ہارون، پارلیمانی لیڈر تنویر عباسی، ڈائریکٹر کونسل کورنگی محمد توحید چوہان، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن رحمت اقبال، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے افسران اور دیگر معزز اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد ایجنڈا اور روح-داد پیش کی گئی۔ کونسل نے تمام ایجنڈا نکات پر تفصیلی غور و خوض کے بعد انہیں متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس موقع پر گزشتہ 13ویں اجلاس کی روح-داد کی توسیع کو منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں ترقیاتی اور انتظامی امور کے تحت درج ذیل اہم اقدامات کی منظوری دی گئی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی میں محتسب اعلیٰ اور دیگر قانونی معاملات و مقدمات کی مؤثر پیروی کے لیے پرائیویٹ وکیل کی ماہانہ کانٹریکٹ بنیاد پر خدمات میں 1 سال کی توسیع کی منظوری۔ کورنگی 2.5 نمبر یونین کونسل نمبر 7 میں واقع بے نظیر پارک میں بچوں کی تفریح کے لیے جھولے اور ٹک شاک لگانے کی منظوری۔ یونین کونسل نمبر 5 میں واقع قیوم پارک میں بچوں کے لیے جمپنگ کیسل اور منی ٹوکن رائڈز کی تنصیب کی منظوری۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی میں سول، آئینی، کرمنل، بینکنگ اور کارپوریٹ معاملات کی پیروی کے لیے لغاری اینڈ ایسوسی ایٹس کے ایڈوکیٹس کی خدمات ماہانہ کانٹریکٹ اور عارضی بنیادوں پر حاصل کرنے کی منظوری۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی وائی ایریا میں بے نظیر بھٹو شہید پارک کے عقب میں نگینہ مسجد کے عین سامنے کورنگی نمبر 1 میں نادرا میگا سینٹر کے قیام کی منظوری، تاکہ عوام کو شناختی دستاویزات کے حصول میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کہا ہے کہ کورنگی ٹاؤن کی ترقی، صفائی ستھرائی اور عوامی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کونسل کے تمام اراکین کا کردار قابل تحسین ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوامی فلاح و بہبود کے تمام منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے، تاکہ علاقے کے عوام کو جدید اور بہتر سہولتیں میسر آ سکیں۔ منگو پیر کی جانب سے منگو پیر ٹاؤن میں پانی کی قلت اور فراہمی سے متعلق درپیش مسائل کے مستقل حل کے لیے ایک اہم اور اعلیٰ سطحی ملاقات منعقد ہوئی، جس میں عوامی مسائل کو حل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا اور پانی کے درپیش مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی حکمت عملی تیار کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگو پیر کی جانب سے منگو پیر ٹاؤن میں پانی کی قلت اور فراہمی سے متعلق درپیش مسائل کے مستقل حل کے لیے ایک اہم اور اعلیٰ سطحی ملاقات منعقد ہوئی۔ ملاقات میں چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد علی صدیقی اور چیف آپریٹنگ آفیسر اسد اللہ خان سے تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے منگو پیر ٹاؤن کو درپیش پانی کے دیرینہ مسائل پر جامع انداز میں روشنی ڈالی۔ بالخصوص یونین کونسل 1 سمیت منگو پیر ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں پانی کی شدید قلت، کم پریشر، پرانی اور خستہ حال لائنیں اور پانی کی غیر منصفانہ تقسیم جیسے سنگین مسائل سے واٹر بورڈ حکام کو آگاہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پانی بنیادی انسانی ضرورت ہے اور منگو پیر ٹاؤن کے عوام طویل عرصے سے ان مسائل کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جن کے فوری اور پائیدار حل کی اشد ضرورت ہے۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے واضح کیا کہ پانی کی عدم فراہمی کے حوالے سے عوام کی جانب سے مسلسل شکایات موصول ہو رہی ہیں، جس کے باعث روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ منگو پیر ٹاؤن میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، نئی پانی کی لائنوں کی تنصیب، پرانی لائنوں کی مرمت اور پانی کی منصفانہ تقسیم کے نظام کو بہتر بنایا جائے، تاکہ عوام کو
मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ फराहम किया जा सके। मुलाकात में म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन अहमद यार और यूनियन कौंसिल 1 के कौंसलर जावेद बरोही भी मौजूद थे। उन्होंने अपने अपने दायरे कार में अवामी मसाइल और जमीनी हकाइक से वाटर बोर्ड हुक्काम को आगाह किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार ने कहा, टाउन इंतजामिया हर सतह पर मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है और पानी से मुतालिक मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वाटर बोर्ड के साथ करीबी हम आहंगी के तहत काम किया जाएगा। इस मौके पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली सिद्दीकी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान ने चेयरमैन मंगोपीर टाउन और टाउन इंतजामिया को यकीन दहानी कराते हुए कहा, मंगोपीर टाउन में पानी की फराहमी से मुतालिक मसाइल उनकी तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह पानी के मसाइल के हल के लिए दरकार इकदामात जल्द अज जल्द शुरू किए जाएंगे और तकनीकी टीमों को हिदायत दी जाएंगी ताकि जामा सर्वे के बाद अमली और देर पा हल यकीनी बनाया जा सके। आखिर में चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने वाटर बोर्ड हुक्काम का शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि बाहिमी ताउन और संजीदा कोशिशों के नतीजे में मंगोपीर टाउन के आवाम को जल्द पानी के देर पा मसाइल से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा, टाउन इंतजामिया आवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अपनी जद्दोजहद पूरी जिम्मेदारी के साथ जारी रखेगी। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शाह फैसल टाउन की तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तजावुजात के हवाले से मैं बताता चलूं कि कमिश्नर साहब के भी काम आते और डीसी साहब के और असिस्टेंट कमिश्नर, मेरे पास तो 3 असिस्टेंट कमिश्नर रखते हैं, एक कुरंगी का, एक लांडी का और एक शाह फैसल का। तो तीनों के साथ मिलकर हम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी साहब की टीमें इसको लीड कर रही है, जबकि शाह फैसल टाउन की पूरी सपोर्ट उनको हासिल है और हमारी पूरी टीमें उनके साथ मिलकर काम कर रही है। कोशिश ये है कि शाह फैसल टाउन के रोडों से तजावुजात को ख़त्म किया जाए, रोडों को आवाम के लिए खोल दिया जाए। इस पे लगे हुए दिन रात काम कर रहे हैं और टी साहब के और कमिश्नर साहब के अहकामात के मुताबिक उनको जहां जहां फोर्स चाहिए होते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, तजावुजात जो भी है, चाहे वो रोड पे कुर्सियां टेम्पले लगाने से हो या जो इन्होंने बार इंक्रोचमेंट किए नालों के ऊपर या रोडों के ऊपर, उन सब पे तकरीबन कार्रवाई चल रही है। मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने नए साल के लिए नई प्लानिंग्स तैयार कर ली। मेट्रो 1 न्यूज़ से कुछ छुपाया और कुछ बताया। वो नुमाइंदा खुसूसी जुनैद जावेद से गुफ्तगू कर रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए जी, साल 2025 इख्तिताम पर पहुंच गया है और इसके बाद अब नया साल भी शुरू हो चुका है। पहले महीने का पहला जो वीक है वो भी अब गुजर चुका है। टाउन चेयरमैन मलीर जान मोहम्मद बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी हैं इस नए साल के लिए। आवाम को नए प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, पार्क्स बनाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और इसके साथ साथ दीगर जो बल्दियाती काम है वो सरंजाम दिए जाएंगे। जान मोहम्मद साहब, ये बताएं कि जो गलियां हैं, अंदरूनी गलियां, सुना है इसके लिए कुछ खुसूसी फंड आप इस्तेमाल करके पेवर ब्लॉक वगैरह भी लगवाने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जुनैद भाई, मसला ये है कि यानी हमारा जो ये कंस्टिट्यूएंसी बल्कि मलीर टाउन जो है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोट बैंक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं। तो जब हम 2023 में जब इलेक्शन में गए थे तो वहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम था कि वहाँ पानी का इश्यूज़ बहुत था, बहुत बड़ा इशू था, खास तौर पर आसूगोट वगैरह में। तो आज नए साल के जो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज हमने अपने बोस्टिंग पंप स्टार्ट किया है। आज मैं सुबह से सारे दिन पूरे एक एक गली के विजिट करके आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट मोटर के जो है ना वहाँ पे पानी पहुँच रहा है। तो पीने के पानी की बात करें, पीने की पानी की बात करें और तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद ये है कि एक बुनियादी मसला था, पानी का इशूज़ था बहुत बड़ा, तो वो आज हल करके आए। बाकी दूसरी सवाल ये है कि यानी हमारे पास यहाँ बोसीदा लाइनें थी, सुई सदरन गैस वालों की जो है ना 50 साल पुरानी लाइनें इन लोगों ने डाली थी तो उन्होंने लाइनें तो चेंज कर लिए। अब हम इसको दोबारा गैस वालों ने हमें एनओसी दे दिए कि नहीं अब हम काम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको साथ साथ निपटाते जा रहे हैं। तो अब हमने खास तौर पर बकरापड़ी रोड है, उस पर अभी आप जाके विज़िट कर लें कि यानी वो बिल्कुल रिकारपेट करके हमने बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम उतर रहे हैं जाफर त्यार के अंदर,
پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ہماری اسٹریٹ اور گلیوں میں پیورس بلاکس ہم نے لگائے تھے جو سوئی سدرن گیس نے اس نے مطلب وہ کٹنگ کی ہے اس کو دوبارہ ریپیئر اور مینٹیننس کر رہے ہیں. باقی رہا سوال, ابھی ہم نے ایک پارک جو بنائی ہے اس پارک کی بھی ابھی 1-2 دن کے اندر اوپری کر رہے ہیں. ریلوے کالونی کے اندر بہت بڑا پارک ہے ماشاءاللہ, وہ بھی مقصد وہ اچھی مطلب اس پہ لائٹنگ کا جو ہے نا ہم نے ہر یوسیز کے اندر تقریباً 20-20 لاکھ کی جو ہے نا NIT کر چکے ہیں اور اس کو لگاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری ذاتی حیثیت کچھ نہیں, حیثیت ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور پیپلز پارٹی نے ہمیں سیٹ پہ بنایا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندہ ہوتے ہوئے انشاءاللہ ڈیلیور اچھا, کریں گے. لاسٹ ٹائم جب میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ ایک ماڈل UC بنائی جائے, ماڈل گلیاں بنائی جائیں, تو اس کے لیے کیا پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ دیکھیں اس کے لیے یہ 2 چیزیں ہیں نا, تو ابھی تو ہم نے اسٹارٹ تو لیا ہے نا, تو پہلی تو یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹ دیا ہے کہ سوئی سدرن گیس نے جو کٹنگ کی ہے نا وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا اجرا ہوا, اس کو ہم ریپیئر کر رہے ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد آپ آ جائیں, ہم آپ کو ماڈل UC دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ غازی داؤد گروئی. اچھا, میرا خیال ہے کہ جان محمد صاحب یہ سرپرائز رکھنا چاہ رہے ہیں, ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ایک UC ماڈل بنانے جا رہے ہیں 2 مہینے کے بعد. ویسے اگر ہم پینے کے پانی کی بات کریں, انفراسٹرکچر کی بات کریں, تو پینے کے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ واٹر بورڈ سے پرٹین کرتا ہے, لیکن ٹاؤن انتظامیہ اپنے ریسورسز سے لوگوں کو پینے کے پانی کی فراہمی میں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور ملی ٹاؤن کیونکہ گنجان آباد علاقہ ہے, اندرونی گلیاں بہت زیادہ چھوٹی گلیاں اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو کہ کچی آبادی پر مشتمل ہے, تو ان علاقوں کے اندر جو ہے لوگوں کو کنونس کرنا ترقیاتی کاموں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ لوگ جو ہے وہی پرانی کچی زمینوں پر رہنے کے جو ہے وہ عادی ہو چکے ہیں. تو اب کیونکہ نیا دور ہے, نیا سال ہے, نئی حکومت ہے, نئے حکمران ہیں, تو جان محمد صاحب کی جو ہے یہ کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ملی ٹاؤن کی ہر گلی کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کام ہوں. جی, بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبر شامل کریں کہ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے آسو گوٹ بوسٹنگ پمپ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں گوٹھوں میں پانی فراہم کر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. چیئرمین ملی ٹاؤن جناب جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی مسائل کو ترجیح دی ہے اور پانی جیسے بنیادی مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں. انہوں نے آسو گوٹ بوسٹنگ پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بلدیاتی انتخابات سے قبل ووٹ مانگنے کے لیے آسو گوٹ میں گئے تو عوام نے سب سے بڑا مطالبہ پینے کے صاف پانی کا کیا. چیئرمین ملی ٹاؤن کے مطابق انہوں نے اس وقت عوام سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں کامیابی کے بعد ان کے گھروں تک پینے کا پانی پہنچائے گی. جان محمد بلوچ نے کہا کہ آج مجھے فخر ہے کہ میں نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس وعدے کو پورا کر رہی ہے. آسو گوٹ بوسٹنگ پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح اسی وعدے کی ایک کڑی ہے جس سے علاقے کے مکینوں کو پینے کے پانی کی فراہمی میں واضح بہتری آئے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں اس علاقے کے عوام پانی کی قلت کا شکار رہے ہیں اور خواتین و بچوں کو پانی کے حصول کے لیے طویل فاصلے طے کرنا پڑتے تھے. تاہم اس منصوبے کی تکمیل سے آسو گوٹ اور ملحقہ علاقوں کا پانی کا مسئلہ حل کر دیا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ملیر ٹاؤن نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملیر کے تمام علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی جن میں پانی، نکاسی آب، سڑکیں اور صفائی کے نظام کو بہتر بنانا شامل ہے. چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ منصوبے کی شفافیت اور مستقل دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام دیر پا فوائد حاصل کر سکیں. افتتاحی تقریب میں علاقہ مکینوں، بلدیاتی نمائندوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر عوام نے چیئرمین ملی ٹاؤن اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے اسی رفتار سے جاری رہیں گے. پیپلز لیبر یونین نے ٹاؤن چیئرمین کورنگی نعیم شیخ سے ملاقات کر کے ملازمین کی پروموشن کے لیے DPC کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں.
پیپلز لیبر یونین ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر عدنان حبیب صدیقی نے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی کے چیئرمین محمد نعیم شیخ سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پیپلز لیبر یونین کورنگی ٹاؤن کے صدر احمد علی خان، جنرل سیکریٹری عبدالرشید بھی موجود تھے۔ ملاقات میں کورنگی ٹاؤن کے ملازمین کو پروموشن دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اور ڈی پی سی کمیٹی بنانے پر زور دیا گیا، جس پر ٹاؤن چیئرمین محمد نعیم شیخ نے ملازمین کے پروموشن کو سنجیدگی سے لیا اور فوری طور پر ڈی پی سی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے، جس پر صدر پیپلز لیبر یونین ڈسٹرکٹ کورنگی عدنان حبیب صدیقی نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آئی ٹی ڈائریکٹر ایڈمن، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن اور اکاؤنٹ آفیسر بھی موجود تھے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ سہراب گوٹ ٹاؤن آفس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت باضابطہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جبکہ مستحق خواتین اور کم آمدنی والے خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات سے آگاہی اور درپیش مسائل کے حل کے لیے بھی یقینی بنانا شامل تھا۔ مزید اس رپورٹ میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی PS 97 و چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی جانب سے سوراب گوٹ ٹاؤن آفس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ایک باضابطہ پروکار پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد مستحق خواتین اور کم آمدنی والے خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات سے آگاہی اور درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنانا تھا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر سوراب گوٹ ٹاؤن میر اورنگزیب مکسی، سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی PS 97 محمد خان آقا خیل، سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی PS 97 میر عبدالصمد بروہی، وائس چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن میر عمران بروہی، چیئرمین UC نمبر 4 گل حسن بگٹی، وائس چیئرمین UC نمبر 4 نور زمان برفت، چیئرمین UC نمبر 5 سلطان احمد بلیدی، چیئرمین UC نمبر 6 سید شاہد حسین، چیئرمین UC نمبر 7 چودھری فاروق زمان، چیئرمین UC نمبر 8 سید بلال آغا، وائس چیئرمین UC نمبر 8 میر شہروز بروہی، یوتھ کونسلر سوراب گوٹ ٹاؤن ساجد مسعود، ٹاؤن کونسلر زاہد خاص خیلی، ٹاؤن کونسلر لبنہ ندیم، جنرل کونسلران، خواتین کونسلران، مخصوص نشستوں کے کونسلران، مختلف آبادیوں کے علاقائی معززین اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ اس موقع پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈائریکٹر جنرل سندھ عدنان الحسن، کنسلٹنٹ نوید خان، ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ ذوالقرنین شاہ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دیگر افسران و عملہ بھی ان کے ہمراہ شریک ہوئے۔ پروگرام کے دوران سوراب گوٹ ٹاؤن کی مختلف یونین کونسلز کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور پارٹی نمائندگان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق عوام کو درپیش مسائل، تاخیر اور دیگر مشکلات سے معزز مہمانان کو آگاہ کیا تاکہ ان مسائل کا فوری اور مؤثر حل ممکن بنایا جا سکے۔ چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے اپنے خطاب میں مہمانان خصوصی کی موجودگی میں اس امر کا اعلان کیا کہ سوراب گوٹ ٹاؤن میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے خاندانوں کو وقت کے ضیاع، غیر ضروری پریشانی اور دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے BISP کے تعاون سے ٹاؤن کی سطح پر مستقل آفس قائم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ مستحق افراد کو بروقت اور شفاف سہولیات میسر آ سکیں۔ اس موقع پر چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبیہ خالد اور رکن قومی اسمبلی و صدر پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کراچی ڈاکٹر شاہدہ رحمانی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے معزز مہمانان گرامی کی سوراب گوٹ ٹاؤن آمد پر دلی خیر مقدم کیا اور ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے اس امر کا اظہار کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے عوام دوست ویژن کی عملی تعبیر ہے، جو آج بھی ملک کے کروڑوں مستحق خاندان کے لیے امید کی کرن بنا ہوا ہے۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبیہ خالد نے اپنے خطاب میں پروگرام کے تحت جاری تمام اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مستحق خواتین کو باعزت اور شفاف طریقہ کار کے تحت مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے، جس کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ رقم کی فراہمی میں تاخیر ختم ہو اور مستحق خاندان کو بروقت سہولت میسر آ سکے۔ انہوں نے آگاہ کیا بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت مستحق خواتین کو سہ ماہی مالی امداد دی جا رہی ہے، جس کا مقصد روزمرہ ضروریات میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر تعلیمی وظائف کے تحت مستحق خاندانوں کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے مالی مدد فراہم کی جا رہی ہے تاکہ غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے اور بچوں کے 2 سالہ تعلیمی اخراجات میں والدین کا بوجھ کم ہو۔ انہوں نے بتایا کہ بے نظیر نشوونما پروگرام کے تحت حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی ماؤں اور 2 سال سے کم عمر بچوں کو صحت و غذائیت سے متعلق خصوصی معاونت فراہم کی جا رہی ہے، جس کا مقصد ماں اور بچے کی صحت
को बेहतर बनाना और ग़िज़ाई कमी जैसे मसले का खात्मा है। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए हुनरमंद ख़वातीन के लिए नए प्रोग्राम का आगाज भी किया जा रहा है, जिसके तहत ख़वातीन को फ़नी व पेशावराना तरबियत दी जा रही है ताकि वो खुद कफील बन सकें और बाइज्जत रोजगार के मौके हासिल कर सकें। सेनेटर रूबिया खालिद और डॉक्टर शाहिदा रहमानी ने चेयरमैन सोराबकोट टाउन लाला अब्दुल रहीम और उनकी टीम की काविशों को सराहा और इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मिशन को मजीद मजबूत बनाने के लिए हर सतह पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर हासिम भंगवार की सदर टाउन और KMC के हमरा कार्रवाइयाँ जारी रहीं, जिसमें पार्किंग माफिया और तजावुजात माफिया की कमर तोड़ दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर में माफिया राज का खात्मा शुरू। कमिश्नर कराची के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिम भंगवार का आईनी हाथ तांगा स्टैंड और कोऑपरेटिव मार्केट में रात भर सदर टाउन और KMC की टीम के हमरा यलगार जारी रही। नाजायज पार्किंग और तजावुजात रोन दी गयी, 7 गिरफ्तार किए गए, जिन पर मुकदमात की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर हासिम भंगवार का कहना है सदर में ताकतवर माफियाज पर भरपूर वार कर रखा है। ट्रैफिक पुलिस और KMC की मुश्तरका एक्शन, सड़कें वगजार कब्जे खत्म, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। सदर में कानून की धाक बिठा दी गई है। रात गए शुरू होने वाला क्रैकडाउन सुबह तक जारी रहा था। उन्होंने कहा पार्किंग माफिया और तजावुजात माफिया का गठजोड़ तोड़ दिया गया है। शहर के दिल सदर में माफिया के लिए नो गो एरिया खत्म, तांगा स्टैंड से कोऑपरेटिव मार्केट तक क्लियर कर दिया गया। कराची इंतजामिया का 2 टोक पैगाम है, सदर में माफिया के लिए कोई रियायत नहीं होगी। आईनी क्रैकडाउन, नाजायज पार्किंग का मुकम्मल खात्मा, सड़कें आवाम के हवाले कर दी हैं। सदर में ऑपरेशन या सरेंडर की सूरत हाल, कानून शिकनी पर जीरो टॉलरेंस, किसी को शहर यरगमाल बनाने नहीं दिया जाएगा। तजावुजात माफिया पर जमीन तंग, पार्किंग माफिया के दिन गिने जा चुके। हाजिम भंगवार ने तारीखी एक्शन, रात भर कार्रवाई, गिरफ्तारियां, मुकदमात और मुसलसल ऑपरेशन का ऐलान भी किया। गुलबर्ग टाउन में कायम रहीम हॉस्पिटल को सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने बंद करवा दिया। साथ ही डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने आयशा मंजिल पर कायम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी सील करवा दी, जिन्होंने तजावुजात कायम कर रखे थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग पर कायम रहीम अस्पताल पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन पर छापा मारा गया। अस्पताल की हालत इंतहाई नाकस पाई गई। सिंध हेल्थ कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती की तरफ से इस छापे में मुकम्मल सपोर्ट दी गई थी। अस्पताल के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। सिंध हेल्थ कमीशन के मुताबिक रहीम अस्पताल गुलबर्ग की मुतादिद शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। सिंध सूबे में सेहत की खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए कायम किया गया है, जिसका मकसद अस्पतालों को लाइसेंस देना, मेयारी खिदमात बनाना है और गैर मुस्तनिद डॉक्टर्स के खिलाफ हिकमत अमली पर अमल दरामद करना है, ताकि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिल सकें। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम के मुताबिक आयशा मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई है, जिसमें तमाम मार्केट अपनी हदूद से बाहर थी, जो कि गैर कानूनी है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का सामान सड़क तक रखा जा रहा था, जिससे आवाम को ट्रैफिक में दुश्वारी का सामना था। ताहा सलीम का कहना था कि टाइटल 25 दुकानों को एक साथ सील किया गया है। हम ये ऑपरेशन बिला तफरीक कर रहे हैं। जो भी कानून की पासदारी नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लिया जाएगा और तजावुजात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सील होने वाली तमाम दुकानों की लिस्ट जारी कर दी गई है।